السلام علیکم۔ اور سارا دن صبح کا انتظار کر رہے ہیں کہ جناب آج صوبائی اسمبلی کوئی سپیکر کا انتخاب ہوئے گا تو اسی جڑا نا کوئی خوشخبری سناواں گے۔ انتظار کرتے کرتے بڈھے ہو گئے ہیں، حالے تک رزلٹ نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، تو رزلٹ بہرحال آ جانا ہے۔ مریم نواز صاحبہ پہنچ گئی ہیں، پنجاب اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں، ببر شیرنی پہنچ گئی ہے اللہ کے فضل سے۔ مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے سر جی، بہت لوگ مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ اس کو بہت بڑا واقعہ سمجھا جا رہا ہے کہ مریم نواز پنجاب کی قیادت کرنے لگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور تاریخ رقم ہو رہی ہے، تاریخ۔ وہ جا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ نیلے کپڑے پہن کے جا رہی ہیں جناب، وہ نیلا دوپٹہ آپ کو وہ نظر آ گیا ہے نا؟ ٹھیک ہے جناب، پہنچ گئی ہیں اور خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب یعنی پنجاب اسمبلی میں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر منتخب کرے گی، آج ہی کرے گی۔ رولا پا رہے ہیں اسپیکر جاندے جاندے کوئی چاندی نہ چڑھا دے۔ ان کا یہ بھی نہیں پتہ پی ٹی آئی کا اسپیکر ہے نا، آج اس کا آخری دن ہے۔ جو ہی نیا اسپیکر بنے گا اس کی چھٹی، تو کئی دفعہ جیسے کمشنر نے جاتے جاتے کوئی وہ ڈال دیا ہے تو یہ بھی کوئی ڈال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے انتظار میں میں نے یہ ویڈیو بھی لمبی کر لی۔ میں نے کہا ابھی بتاتا ہوں تو ابھی جناب گھنٹیاں بج رہی ہیں، گھنٹیاں بجا رہے ہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں ہو رہے ہیں، تو ابھی انتظار ہے۔ میں نے کہا آپ کو اور جو بریکنگ نیوز ہے وہ میں بتا دوں۔ تو بریکنگ نیوز سر یہ ہے، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے سنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کو ٹاسک دے دیا ہے کہ مولانا صاحب کو کسی صورت ناراض نہیں کرنا، جدھر مولانا صاحب کہتے ہیں اس کو ایڈجسٹ کرو۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے زرداری سے بھی بات کرنی ہے تو کرو۔ ایک تو فارمولہ یہ ہو سکتا ہے کہ بلوچستان میں مولانا صاحب کو تیسرا حصہ دیا جائے، 3 حصوں میں حکومت تقسیم کر دی جائے۔ یہ میں آپ کو خاص بات بتا رہا ہوں، لیکن عام گفتگو میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو لگے کہ کوئی ایسے ہی بات ہے۔ 3 حصے کریں، 3 وزیر بنائیں سب کے، یا 4 وزیر بنائیں 3 حصوں میں، مولانا فضل الرحمان، پی پی اور نون لیگ۔ ایک کلیہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مولانا صاحب کو جناب خصوصی طور پہ جیسے کشمیر کمیٹی کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں اور بھی آ رہی ہیں، اور مولانا صاحب کے جو بیٹے کو مشیر بنانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں مرکز میں۔ تو یہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ جو ہی تھوڑی سی اور خبر لیک ہوتی ہے ہم آپ کو صحیح طریقے سے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک عمران خان کی طرف سے خبر آئی ہے جناب، وہ وہاں پہ جیل سپریڈنٹ جو ہے نا اسد وڑیچ صاحب، وہ میرے جاننے والے ہیں۔ اسد وڑیچ صاحب جو اڈیالہ جیل کے ہیں، ہم ادھر این جی او کا کام کرتے تھے تو میری اس سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے۔ بڑے ڈیسنٹ آدمی ہے جیل سپریڈنٹ اسد وڑیچ۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان کو کوئی غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں، اور عمران خان نے کہا ہے کہ جناب میرے اپنے ڈاکٹر لاؤ۔ ایون داڑھ کا درد بھی تھا تو کل عمران کہہ رہا تھا میں نے ان لوگوں سے نہیں کرانا، انہوں نے میری داڑھ نکال لینی ہے۔ اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا کو پاگل ہو گیا ہے، کتنا کہ شکی ہو گیا ہے۔ اور جیسے عدالتوں میں پیش ہوتا تھا آپ دیکھتے نہیں تھے، سر پہ بالٹیاں پہن کے، کبھی آج تک دنیا کی تاریخ میں، پوری دنیا میں کہیں ایسا لیڈر نہیں سر جی، عام چور ڈاکو ملزم بھی پیش ہوتے ہوئے دیکھا جو عمران خان 3 بالٹیاں لے کے پیش ہوتا تھا۔ یہ اتنا ڈرپوک انسان ہے قسم خدا کی۔ یہ تو جناب اکیلا مولانا فضل الرحمان کو مل جائے تو دوڑیں لگا دے کہ مولانا صاحب مینوں اتوں پھاڑ نہ لین۔ تو وہ کہتا ہے جی میرا معائنہ کراؤ، میڈیکل چیک اپ کراؤ، اور میں جناب مجھے دورے پڑ رہے ہیں، اور یہ ہے وہ کوئی ڈرامہ کر رہا ہے۔ جیسے یہ سر جی یہ بھی آنا ہے، یہ بھی مکافات عمل میں آنا ہے۔ یہ نواز شریف کی پلیٹلیٹس کا مذاق اڑاتے تھے نا، دیکھنا یہ بھی آئے گا۔ 80 سیٹیں انہوں نے نواز شریف کی 18 میں چرائی تھی، اب 80 سیٹوں کا الزام لگا رہے ہیں۔
انہوں نے چور ڈاکو نواز شریف کو کہا تھا، خود چور ڈاکو ثابت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نواز شریف ملزم نہیں مجرم ہے، اب وہ مجرم اعلیٰ بن چکا ہے عمران خان، مجرم اعظم، بلکہ مجرم اعظم صحیح لفظ ہے، مجرم اعظم۔ تو ایک ایک کر کے چیز آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لکھ کے بھی دے گا، اللہ کے فضل سے لکھ کے بھی دے گا کہ مینو ایتھوں کڈو، جو مرضی تسی کر دیو میرے نال کر لو، مینو ایتھوں کڈو۔ یہ بھی آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو خود سزائیں ملیں گی سر، ان کو خود سزائیں ملیں گی۔ وہ وڑ جانی والے نے کل بیان دیا تھا کہ جناب علی گوہر بزدل آدمی ہے اور ہماری توقعات پہ پورا نہیں اترا اور 3 مہینے میں وہ فیل ہو گیا ہے، اس کا شو کاز نوٹس جاری ہو گیا ہے لکی مروت کو کہ جناب یہ جواب دے تو پارٹی دی ڈسپلن دی خلاف ورزی کی تھی، تو انہیں کہہ دینا کہ جی شو کاز نوٹس تو وڑ گیا ہے۔ تو یہ ان کے اندر یہ بھی کھچڑی پکی ہوئی ہے، پتہ نا آپ کو۔ اس نے بھی انکار کر دیا، علی ظفر نے، ایس ایم ظفر کے بیٹے علی ظفر نے بھی انکار کر دیا کہ سر جی میں ایڈا بوجھ نہیں چک سکتا، بلکہ سنیں خط لکھنے سے بھی اس نے تو انکار کیا، لیکن اس کو کہا گیا کہ تم باہر اعلان کرو۔ یہ اعلان بھی علی ظفر کو زیب نہیں دیتا، لیکن جو اس نحوست والے بندے نے خط لکھا ہے، ہم سب اس کی جو ہے نا وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں، مرمت کر رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جناب وہ کریں گے۔ اچھا جی، ایک اور انوار اللہ کاکڑ کے حساب سے پتہ ہے کیا ہوا؟ جو ہمارا وزیر اعظم ہے اس وقت، وہ سنے اندر سے پیپلز پارٹی سے شروع سے ملا ہوا تھا، اس کو اب کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو وعدہ کیا تھا زرداری نے کہ تینوں میں چیئرمین بناواں گا، کوئی جو بھی لالچ ہوتی ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو سینیٹر پہلے بنائیں گے اور پھر چیئرمین سینٹ بنائیں گے انوار اللہ کاکڑ کو، جو وزیر اعظم رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی عجیب سرپرائز ہے۔ اور یوسف رضا گیلانی کو کہا گیا کہ تم قومی اسمبلی کے سپیکر ہی رہو اور سینٹ کی سیٹ تم خالی کرو، یہ کسی اور کو دینی ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور خبر جو میں آپ کو ہمیشہ کہتا تھا کہ زرداری جو ہے وہ یہ کیوں لیتا ہے، کیا کہتے ہیں، آئینی عہدے، کیونکہ آئینی عہدے آج وہ ایک پیر فقیر بنا ہوا ہے منظور وسان، پیپلز پارٹی کا، وہ جیسے ادھر پنکی پیر نہیں ہے نا، وہ ان کی پنکی پیر نہیں ہے، عمران خان وہ ادھر پیپلز پارٹی کی۔ اس نے کہا جی کہ یہ حکومت، موجودہ حکومت 2 سال چلے گی۔ یہ تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر بندے نے یہی کہنا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ 2 مہینے شہباز شریف کی حکومت چلے گی، تو شہباز شریف تو 2 مہینے کے بعد نہیں ہوگا، لیکن زرداری نے 5 سال پورے کرنے ہیں۔ تو میں ایک زرداری کے بارے میں پیشن گوئی کرنا چاہتا ہوں، بری والی۔ میری ویسے 2 پیشن گوئیاں ہیں سر جی، یہ پتہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ ہر بندے نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے نا۔ لیکن جس طریقے سے عمران خان پھنسا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جیل سے زندہ باہر نہیں آئے گا۔ اس کو آپ جو مرضی سمجھ لیں۔ اور دوسرا اسی حوالے سے کہ زرداری صاحب ایوان صدر سے ہی لمبی رخصت پہ جائیں گے، ایوان صدر سے ہی۔ میری مراد آپ سمجھ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کی یہ باتیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایسے لگ رہا ہے۔ سر جی جو کسی کے لیے گڑھے کھودتا ہے نا، وہ اس میں پڑتا ہے۔ زرداری نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے صدر بننا ہے، ایون بلاول کو ٹوک دیا تھا اس نے، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی یہ ایسے ہی صدر بنا ہے، اچانک ہی صدر بن گیا، لوگ سب حیران ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب الیکشن ہونے والا ہے، میں آپ کو اس کے بعد پھر ویڈیو بناتا ہوں، کیونکہ یہ پھر لمبی ہو جاتی ہے تو آپ پھر ناراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔